بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج سبق نمبر 106 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موضوع غزوہ تبوک سے 11واں حصہ پیش ہے۔ حضرات، کل کے سبق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی ہو گئی تھی، اور اب مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر منافق آئے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود ان کے عذر کو قبول کرتے رہے۔ وہیں خاص طور سے گریزہ مسلمان جو تھے، حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 حضرات بھی آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا گفتگو کی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ آج اور کل کے سبق میں ہم اس واقعے کا احاطہ کریں گے۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مسلمانوں سے جو معاملہ کیا اس کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، مگر تبسم میں غصہ اور غضب کا انداز تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آ جاؤ۔ میں آگے بڑھ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم کس لیے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے؟ میں نے اس کے جواب میں سچ بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جب میں نے آپ کے ساتھ جانے سے گریز کیا اس وقت بھی مجھے نہ کوئی بیماری تھی اور نہ مالی پریشانی تھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں یہی سوچتا کہ کچھ عذر و معذرت کر کے اس کی خفگی اور ناراضگی سے جان بچا لوں، کیونکہ مجھے خدا نے بہت کچھ صلاحیتیں اور ایک رساں ذہن بھی دیا ہے، مگر خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب میں اللہ کے غصے اور اس کی پکڑ میں آ جاؤں گا، جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آج میں نے آپ کے سامنے سچ بات کہہ دی جس سے آپ کو کچھ ناگواری اور ناراضگی ہوئی تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما ہی دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اس نے سچی بات کہہ دی ہے، اس لیے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ ان کے بعد دوسرے 2 مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے۔ یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور دونوں قبیلہ اوس سے تھے۔ ان دونوں نے بھی وہی باتیں تقریباً کہیں جو کعب بن مالک نے کہی تھیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا جو کعب بن مالک سے فرمایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تینوں کے ساتھ کلام کرنے سے منع فرما دیا، چنانچہ لوگوں نے ان سے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ اس صورت میں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تو اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، جہاں وہ دونوں ہر وقت روتے رہتے تھے، مگر جہاں تک کعب بن مالک کا تعلق ہے تو وہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے، بازاروں میں بھی گھومتے، مگر کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ خود حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی اس جفا اور مجھ سے بے تعلقی کو بہت عرصہ ہو گیا تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار چڑھ کر اندر اتر گیا۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی ہیں اور مجھے ان سے بے حد محبت ہے۔ میں نے اندر پہنچ کر ابو قتادہ کو سلام کیا تو خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ ابو قتادہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ خاموش رہے تو میں نے پھر اپنا سوال دہرایا، ان کو قسم دے کر پوچھا، مگر انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا اور قسم دی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے۔
یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں وہاں سے واپس مڑا یہاں تک کہ دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ کعب کہتے ہیں کہ جبکہ میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے ملک شام کے قبطیوں میں سے ایک قبطی کو دیکھا جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لایا تھا اور اسے یہاں مدینے میں فروخت کر رہا تھا۔ اچانک میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ یہ سن کر لوگ اس کو میرا پتہ بتانے لگے، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ غسان کا بادشاہ حرس بن ابی شمر یا جبلہ ابن ایہم تھا۔ بنو غسان سب کے سب عیسائی تھے اور ان کا بادشاہ شہنشاہ قیصر روم کا ماتحت ہوتا تھا۔ غرض کہ وہ خط ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس کا مضمون تھا، اما بعد، میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مگر یاد رکھو خدا نے تمہیں ذلیل ہونے یا دوسروں کے واسطے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارے غمخوار غمگسار ثابت ہوں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر کہا کہ یہ دوسری مصیبت ہے۔ اس کے بعد میں سیدھا چولہے کی طرف گیا اور وہ خط اس میں جھونک دیا۔ یعنی حضرت کعب نے بادشاہ غسان کی پیشکش کو نہایت ذلت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اس کی اس مہربانی اور توجہ کو اپنے لیے ایک نئی بلا اور مصیبت قرار دیا۔ غرض کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے کہ سب نے مجھے چھوڑ رکھا تھا اور کوئی شخص مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ آخر 40 دن بعد رات کے وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا کہ کیا اسے طلاق دے دوں یا کچھ اور مقصد ہے؟ اس نے کہا، نہیں، طلاق نہ دو بلکہ اس سے علیحدہ رہو، اس کے پاس مت جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم میرے دونوں ساتھیوں یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کے لیے بھی تھا۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ ادھر چونکہ ہلال بن امیہ نے بھی حضرت کے حکم کے بعد اپنی بیوی کو میکے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، اس لیے ان کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، ان کے پاس خادم بھی نہیں ہے، اس لیے اگر میں ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتے رہوں تو آپ کو ناگوار تو نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر وہ تمہارے پاس نہ آئیں، یعنی تم سے ہم بستری وغیرہ کچھ نہ کریں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم، انہیں تو کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، خدا کی قسم جس دن سے ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے اس دن سے آج تک برابر بس وہ روتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں میں سے بھی کسی نے مجھ سے کہا، اور غالباً کہنے والی ان کی بیوی ہوں گی، کیونکہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ان لوگوں کے ساتھ بولنے سے منع فرما دیا تھا، مگر اس ممانعت میں عورتیں داخل نہیں تھیں، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات کرنے سے منع فرما دیا، اور ان الفاظ کے تحت عورتیں نہیں آتی، کیونکہ اگر عورتوں کو بھی روکنا مقصود ہوتا تو مسلمین کے ساتھ مسلمات بھی کہا جاتا، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے صرف مرد ہی مراد تھے۔ غرض کہ کعب بن مالک سے ان کی بیوی نے کہا کہ اگر کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لو، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کی شوہر کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے، تو کعب نے اس بات سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، اگر میں نے اجازت مانگی تو میں نہیں جانتا کہ آپ کیا جواب دیں گے، اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے آپ انکار ہی فرما دیں اور میں نوجوانی کے جوش میں خلاف ورزی کر کے تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں اور دوہرا گناہ گار بنوں۔ حضرات، آج کا سبق میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اس آرزو اور دعا کے ساتھ کہ ان بزرگوں نے جس طرح سے توبہ کی اور اللہ نے جس طرح ان کی توبہ قبول کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان بزرگوں کے طفیل
ہمیں بھی وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔